سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے غسل کے مسائل لے کر حاضر ہوا۔ آپ حضرات بغور سنیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جائیں گے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی غسل نہ ہوگا۔ چاہے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز بلکہ فرض ہے۔ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ مسئلہ: دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیہ کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کی دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ ان کی نگہداشت میں حرج نہیں۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتھنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا کی پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ: بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کے خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا، لہذا بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے۔ اعضائے وضو میں جو مواضع احتیاط ہیں، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے علاوہ خاص غسل کی ضروریات یہ ہیں: سر کے بال گوندھے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گوندھے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تک کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گوندھی ہو کہ بے کھولے جڑ تر نہ ہوگی تو کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا۔ بھاؤں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی خال دھلنا، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ
کہ بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بیلٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناف کی انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، جسم کا ہر نوکٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیڑو کا جوڑ، ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائے، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائے، رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں ذکر و انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلیں گی، انثیین کے سطحیں زیر جوڑ تک، انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص یہ احتیاط ضروری ہے، ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان و شکم کے جوڑ کی تحریر، فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے، ہاں فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا، اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندھی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصہ کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو اگرچہ یوں ہی کی کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ مسئلہ زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ مسئلہ پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا، ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی ہو گئی۔ یہ تھے غسل کے مسائل۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔